بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ناول کے بارے میں پڑھیں گے کہ ناول کسے کہا جاتا ہے اور ناول کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں اور ناول کی اقسام کیا ہیں۔ عزیز طلباء، ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی نیا، انوکھا اور عجیب کے ہیں۔ ناول اردو ادب میں انگریزی کے وسیلے سے آیا ہے۔ اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو اصطلاح میں وہ قصہ یا کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور جس میں انسانوں کو پیش آنے والے معاملات اور واقعات کو ایک خاص انداز میں مخصوص ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، اسے ناول کہا جاتا ہے۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس سے ہوتا ہے، جو کہ 1869 میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اردو کے بہت سے ناول لکھے گئے ہیں، جن میں فردوس بریں، امراؤ جاندا، بازار حسن، خدا کی بستی، آگ کا دریا، آنگن، راجہ گید، خاک و خون اور اداس نسلیں وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ناول کے اجزاء ترکیبی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے قصہ بند۔ ہر ناول میں کوئی نہ کوئی مرکزی قصہ یا کہانی ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے یا قصے پر ہوتی ہے۔ قصہ یا کہانی ناول میں مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ناول کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، پلاٹ، وہ خاکہ یا ڈھانچہ جو کہانی کی پیشکش کے لیے ناول نگار کے ذہن میں بنتا ہے، جس کے مطابق وہ واقعات کو ترتیب دیتا ہے اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ انہیں انجام کی طرف لے جاتا ہے، اسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔ ایک معیاری پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے واقعات میں قدرتی ربط ہو جو شروع سے آخر تک موجود رہے۔ نمبر 3، کردار آ جاتا ہے تو قصے کے وہ اشخاص جو ناول میں اپنے عمل اور قول سے کہانی کو آگے بڑھائیں، کردار کہلاتے ہیں۔ کہانی کرداروں کے بغیر نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ کرداروں کے بغیر ناول کا تصور ممکن ہی نہیں۔ نمبر 4، مکالمہ، ناول میں آنے والے کرداروں کی آپس میں گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ ناول کے قصے کو آگے بڑھانے کے لیے مکالمے سے کام لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے مکالمے کی اہمیت ناول میں زیادہ ہے۔ نمبر 5، منظر نگاری، کرداروں کی گفتگو اور واقعات کے بیان کے ساتھ ساتھ ناول میں وہ ماحول بھی دکھایا جاتا ہے جہاں واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، جہاں کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسے فضا سازی یا منظر نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، نقطۂ نظر، ہر ناول کسی نہ کسی مقصد یا نظریے کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ہر ناول نگار کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے جس کو وہ کرداروں کی زبان، ان کے عمل اور طرز فکر سے واضح کرتا ہے۔ ناول نگار کی نظر میں زندگی کی جو اقدار اس قابل ہیں کہ ان کو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، وہ ان کو ناول میں پیش کرتا ہے۔ نمبر 7، ربط و تسلسل، ناول کی کہانی ایک سے زیادہ واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے کہانی کے مختلف واقعات اور اجزاء کے درمیان ایک منطقی، فطری اور قدرتی ربط اور تعلق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ناول کا فن اس بات کا متقاضی ہے کہ ناول کے واقعات کے تسلسل میں ایک فطری ربط ہو۔ عزیز طلباء، اب ناول کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ موضوعات، کردار، کہانی اور واقعات کے لحاظ سے ناول کو بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں نمبر 1 کرداری ناول، نمبر 2 واقعاتی ناول، نمبر 3 معاشرتی ناول، نمبر 4 ڈرامائی ناول، نمبر 5 مہماتی ناول، نمبر 6 نظریاتی ناول، نمبر 7 تاریخی ناول، نمبر 8 جاسوسی ناول، نمبر 9 اصلاحی ناول، نمبر 10 رومانی ناول، نمبر 11 نفسیاتی ناول اور اسی طرح 12 نمبر پہ سائنسی ناول ہے۔ عزیز طلباء، کرداری ناول کو اگر ہم دیکھیں، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کہانی ایک کی خاص یا مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ واقعات کا سارا تانا بانا اس ایک کردار کے گرد اس طرح بنا جاتا ہے کہ اس کردار کی مختلف خصوصیات اور اس کی سیرت کے مختلف رخ قاری کے سامنے آ جاتے ہیں۔ واقعاتی ناول کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کرداروں کے بجائے کسی واقعے کے بیان پر زور دیا جاتا ہے، اور جو بھی کردار ناول میں لائے جاتے ہیں وہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 معاشرتی ناول، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کسی کردار یا واقعے کی بجائے کوئی خاص ماحول یا کسی خاص دور یا طبقے کی معاشرت کو نمایاں کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں جو کردار یا واقعات لائے جاتے ہیں وہ اسی ماحول یا معاشرت کو نمایاں کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4 ڈرامائی ناول،
یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں واقعات کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور ناول میں تبدیلیاں ایسے حیرتناک طریقے سے ہوتی ہیں کہ قاری مسلسل جذبہ تحیر کی گرفت میں رہتا ہے۔ ایسے ناولوں میں اکثر اوقات نتائج قاری کی سوچوں اور توقعات کے برعکس نکلتے ہیں۔ نمبر 5، مہماتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں ہر آن نئی نئی مہمات سامنے آتی ہیں اور ناول کے مرکزی کردار ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مہم سر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں ناول نگار عموماً اپنے قاری کو نئی اور دیکھی دنیاؤں کی سیر کراتا ہے۔ نمبر 6، نظریاتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جو کوئی خاص نقطۂ نظر یا نظریہ حیات پیش کرتا ہے۔ ایسے ناول میں ناول نگار ایسے کرداروں اور واقعات کا انتخاب کرتا ہے جو اس نقطۂ نظر یا نظریہ حیات کی وضاحت میں معاون ہوں۔ نمبر 7، تاریخی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں تاریخ کے کسی دور کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں چند ایک کردار تاریخی بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں ناول نگار کو یہ اہتمام بطور خاص کرنا پڑتا ہے کہ تاریخی کرداروں کی شخصیت یا تاریخی واقعات مسخ نہ ہونے پائیں۔ نمبر 8، جاسوسی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس کی بنیاد تجسس، تخیل اور اضطراب پر ہوتی ہے۔ ایسے ناولوں میں بالعموم سنسنی خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور سراغ رسانی کے کمالات دکھائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، نمبر 9، اصلاحی ناول کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا ناول ہوتا ہے جو کسی خاص معاشرتی خرابی کی اصلاح کا مقصد سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف کسی خاص غلط رسم یا رواج کی خرابیاں دکھائی جاتی ہیں اور دوسری طرف کہانی کے رنگ میں اس خرابی کی اصلاح کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 10، رومانی ناول۔ عزیز طلباء، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کردار اور واقعات دونوں میں رومان کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ ان ناولوں میں حسن و عشق کی بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ کرداروں کی تمام سرگرمیوں اور واقعات کے تانے بانے میں حسن اور عشق کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور حسن و عشق کے تمام واقعات و معاملات کا بیان انتہائی رومانی انداز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، نفسیاتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں تخیل کی بجائے حقائق پر زور دیا جاتا ہے اور کرداروں کے مرقع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لاشعوری رجحانات، نفسیاتی ہیجانات اور ذہنی محرکات کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، سائنسی ناول۔ عزیز طلباء، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کسی حقیقی یا فرضی سائنسی ایجاد کے گرد کہانی کے واقعات کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ ایسے ناولوں میں مہماتی ناولوں کی طرح تخیل کی بھرپور کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ان ناولوں کی سائنسی فضا انہیں مہماتی اور دیگر ناولوں سے ممیز کرتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔